अस्सलामुअलैकुम दोस्तों آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہمارے اسلامک ٹی وی یوٹیوب چینل پہ۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں بالکل ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ تو ایک ایک کر کے سب نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں، مگر سب سے چھوٹی والی نے کہا کہ ابا میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور نصیب کا پہنتی ہوں۔ تو یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ کم وقت تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ تو شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ایک پرانا سا کپڑا پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کسی طرح کا خوف۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، جو دانہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لیتی ہوں، رات کو وہی لکڑیاں جلاؤں گی تاکہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی پہلے تو حیران ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ جھوپڑی کیسے۔ جب شہزادی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کے صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ بوڑھا آدمی اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا، تب تک تم آرام سے یہیں رکو، یہاں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، تمہیں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا آدمی شہر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر شہزادی جھوپڑی کا اچھے سے صاف صفائی کرتی اور بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا جھوپڑی کے باہر دروازے پر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور ادھر سے گزرے تو وہ دودھ پی سکے۔ صبح اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب لگ رہا ہے، ساتھ ہی سانپ کے گزرنے کے نشان بھی تھے۔ شہزادی نے بچپن سے ہی سنا تھا کہ جب کوئی سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگی شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوش ہو گیا ہوگا۔ شام میں شہزادی پھر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اگلی صبح پھر اسے وہی قیمتی موتی ملتا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، اب اس کے پاس 7 قیمتی موتی جمع ہو گئے تھے۔ 8ویں دن وہ بوڑھا آدمی شہر سے واپس آیا تو شہزادی اسے یہ موتی دکھاتی ہے اور سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ پھر شہزادی اس بوڑھے آدمی کو 3 موتیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر ان 3 موتیوں کو بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدور کو لیتے آنا۔ باقی بچے 4 موتی شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر ڈال لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں شہزادی اور وہ بوڑھا آدمی رہنے لگتا ہے۔ ایک ایسا محل جس میں دنیا کے سب عیش و آرام کا سامان موجود تھا، بے شمار نعمتیں تھیں، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ شہزادی جنگل میں ہی ایک لکڑی کاٹنے کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس سے ہزاروں مزدوروں کی روزی بھی چلنے لگتی ہے۔ دوستو دیکھتے ہی دیکھتے جنگل اب شہر بن چکا تھا۔ یہ محل ایسا خوبصورت تھا کہ دور دور تک مشہور ہو گیا، لوگ اس محل کی اور آتے اور شہزادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ دوستو شہزادی بہت ہی نرم دل کی تھی۔ اڑتے اڑتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کے دل میں بھی ملنے کا شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ جب یہ پیغام شہزادی کے پاس پہنچا تو شہزادی نے ملاقات کی ایک شرط رکھی کہ بادشاہ اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر ہمارے محل میں آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کرتے ہوئے اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔
शहज़ादी चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहज़ादी का लिबास हीरे ज़वारात से ढका हुआ था। शहज़ादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देख बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान और शौकत तो बादशाह के महल में भी नहीं थी। बादशाह ने शहज़ादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहज़ादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, कितने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया, ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। तू अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा ले जाऊँगा। ये सुनते ही शहज़ादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहज़ादी हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। मैं न कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहज़ादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कहकर सुनाया। ये सुनते ही बाकी शहज़ादियाँ भी रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, अल्लाह पर भरोसा रखने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।